نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله لائق عزت عظیم و تکریم واجب الاحترام گرامی قدر ذی وقار علماء اعظام محترم و مکرم سامعین کرام عزت مآب خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے احسان عظیم سے آپ اور ہم یہاں پر اس بابرکت نورانی اور عرفانی محفل پاک میں اصدق الصادقین اشجع الاشجعین امام المتقین یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ وفادار مصطفیٰ سیدنا و مولانا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل اور تصدق میں ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس ذکر خیر کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دونوں جہان کی سعادت مندی، نیک بختی اور نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ بڑے خوش نصیب، سعادت مند اور قابل صد مبارکباد ہیں وہ صاحب ایمان حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرمائی، کیونکہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی محبوب اور مقبول بندوں کی محبت سے کوئی بڑی نعمت نہیں۔ عظیم سے عظیم تر نعمت ہے محبوبان الہی کی محبت، اور یہ جس خوش نصیب کو مل جائے تو
تو اسی محبت کے بدلے میں اللہ اس محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کے اور انعام کیا چاہیے؟ بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ نمازی نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی صدقہ و خیرات کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جائے۔ اللہ کے محبوب بندے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب اور پیارے بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعمال اگر خلوص سے اور ایمان کے ساتھ کیے جائیں تو یہ بندے کو اللہ کا محبوب اور پیارا بناتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے پیارے اور محبوب اور شان والے بندے ہیں ان کی محبت اگر کسی کو مل گئی تو وہ محبت بھی بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ بڑی مشہور حدیث پاک سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، برکتیں حاصل کرنے کے لیے اور ہماری اس محفل کی مقبولیت کا ذریعہ بنانے کے لیے، اور یہ حدیث قدسی ہے جو الحمدللہ ہم اور آپ بارہا اپنی عمر میں سماعت فرما چکے ہیں۔ رب نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ۔ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اور ہم تک پہنچا محبوب کی زبان سے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اور اسی کا نام ایمان اور عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے اور ہر مومن کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ ذات باری پر کوئی چیز لازم واجب ضروری نہیں، کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز بادشاہ ہے اور یہ جو کچھ عطائیں فرما رہا ہے یہ اس کا کرم ہے۔ یعنی بندوں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی، حسب استطاعت، حسب درجات لازم ہے، ضروری ہے۔ جیسے مومن ہے تو اس پہ نماز ضروری ہے، احکام الہیہ کی فرمان برداری ضروری ہے، اس کے لیے لازم ہے۔ تو درجات کے حساب سے، حیثیت کے حساب سے یہ فرائض، واجبات، سنتیں بندوں پہ لازم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی چیز واجب، لازم، ضروری نہیں، وہ بے نیاز ہے اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ سب اس کا کرم ہے، نہ کرے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، تو بے نیاز ہے۔ پھر بھی رب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی ذات پر لازم کر دیا، وہ خود اپنی ذات پہ لازم کر رہا ہے۔ اب اس کا ادب والا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا، اس پر واجب تو نہیں ہے، رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ کس چیز کو لے لیا؟ تو رب نے فرمایا کہ جو بندے آپس میں میرے لیے محبت کرتے ہیں انہیں محبوب بنانا یہ میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا۔ حالانکہ اب یہ کوئی ایسی یعنی مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، سنتے ہمیشہ ہیں، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم صرف سنتے ہیں، غور نہیں کرتے، اور سننا تب بنے گا جب سنیں اور غور کریں۔ رب نے فرمایا وجبت محبتی، یعنی میری محبت واجب ہو گئی، حالانکہ رب پر واجب نہیں ہے۔ رب نے خود فرمایا میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے۔ اب رب نے ذمہ کرم پہ کیا لیا کہ بندے کو محبوب بنانا ہے، اور بندہ محبوب کب بناتا ہے؟ رب تو فرمایا متحابین فیہ۔ اب یہاں اندازہ فرمائیں یہ بات ہو رہی ہے بندوں کی محبت کی، یعنی بندہ بندے سے محبت کرے، لیکن وہ ذات کے لیے نہیں، مفاد کے لیے نہیں، بلکہ محبت ہو اللہ کے لیے۔
تو یہ دو بندے آپس میں اللہ کے لیے محبت کریں تو یہ محبت کرنے والے محبوب بن جائیں. تو پھر اگر کوئی خوش نصیب رب کے کسی محبوب سے محبت کرے تو کیا وہ رب کا محبوب نہیں بنے گا؟ اور پھر اگر کوئی رب کے محبوب سے محبت کرے تو یقیناً وہ اللہ کا محبوب بنے گا. مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں اور سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے محبوب ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. یعنی جیسے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء ویسے تو رب کے محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں. کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں سوائے مردۃ الجن والانسان کے، مردود جن مردود انسانوں کے سوا کائنات کی ہر چیز کے مصطفیٰ محبوب ہیں. ہر چیز مصطفیٰ سے محبت کر رہی ہے تو وہ رب کے محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. یعنی مصطفیٰ رب کے بھی محبوب ہیں، سب کے محبوب ہیں. تو جس طرح مصطفیٰ رب کے سب کے محبوب ہیں اسی طرح سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ کے محبوب ہیں. تو حدیث پاک جو میں عرض کر رہا تھا اس میں 4 باتیں گنوائی گئی. یعنی جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کریں ایک بات، اور جو اللہ کے لیے کسی سے ملنے جائیں دوسری بات، اور جو اللہ کے لیے جلسہ منائیں، مل بیٹھ کر کے بیٹھیں. متجالسین فیہ، رب نے فرمایا جو میرے لیے آئے اور میری خاطر بیٹھے، یہ 3. اور چوتھے ہیں والمتبازلین فیہ، رب نے فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. یعنی محبت بھی کی تو اللہ کے لیے اور مجلس بھی سجائی تو اللہ کے لیے اور اس میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کی تو اللہ کے لیے اور اس میں خرچ بھی کیا تو اللہ کے لیے. جو یہ 4 کام کریں رب نے فرمایا وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے. اور ہم جب بھی ایسی محفلیں سجاتے ہیں سادات کرام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم تہ دل سے حضرت کے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے تشریف لا کر کے ہماری اس محفل میں جان ڈال دی. اللہ محفل کو قبول فرمائے. یعنی یہ 4 کام ہیں جو بندے کو رب کا محبوب بناتے ہیں. اور ہماری یہ محفلیں جو ہیں اس میں الحمدللہ یہ 4 کام پائے جاتے ہیں. یہ 4 کام اس طرح کی محفلوں میں بالکل اچھی طرح پائے جاتے ہیں. یعنی زیارت بھی ہے اس میں، مجلس بھی ہے مل کر کے بیٹھے، اور اس میں خرچ بھی کیا ہے. لیکن شرط اس میں ہے یہ سب ہو اللہ کے لیے. اور جب یہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں تو وہ بندے بھی اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. تو یہ رب کے محبوب بندوں کے ذکر کی محفل ذریعہ بنتی ہے دوسرے بندوں کے محبوب بننے کا. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ان محبوب بندوں کی محبت کا انعام تو دیکھو کتنا بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ سچی محبت عطا فرمائے. اور ہم جو اس کڑاکے کی سردی میں یہاں جو بیٹھے ہیں یہ کوئی چیز نہیں، محبت ہی کھینچ کر کے لائی ہے. یعنی یہی تو موقع ہوتے ہیں آزمائش اور پرکھنے کے کہ کس کی محبت سچی ہے اور کون صرف دعویٰ کر رہا ہے. جس کی محبت سچی ہوگی وہ اس محفل کا نام سن کر کے گھر میں نہیں سو سکتا. اس کو یہ محبت کھینچ کر کے یہاں لائے گی، چاہے جتنی سردی ہو، چاہے جتنی تکلیف ہو. تو محبت ہی ہے جس نے اس محفل کو سجانے پہ ابھارا ہے اور ہم اس محفل میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا جو انعام رب نے رکھا ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے، مالا مال فرمائے. یہ محبت کتنی عظیم ہے. 1-2 حدیثیں عرض کر کے پھر اپنے اصل مضمون کی طرف آ رہا ہوں. لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ
وَيَقُولَ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ او کما قال. دو بندوں میں محبت اور اللہ کے لیے، دو بندے اور اس میں محبت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس میں ایک ہے مشرق میں اور دوسرا مغرب میں. دنیا میں ایک دوسرے کو ملے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں. دوریاں چاہے وقت سی ہوں یا دوریاں زمینی فاصلے کی ہوں، نہیں ملے. ایک مشرق میں، دوسرا، لیکن محبت تھی اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد، حضور نے ارشاد فرمایا رب قیامت میں ان دونوں کو ملائے گا. لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ ان کو ملائے گا اور ملا کر کے رب کہے گا کہ وہ محبت کرنے والے دن دیکھے صدیوں بعد، ہزارہ برس کے بعد تو جس سے محبت کرتا تھا، جس کی محفلیں سجاتا، وہ ابو بکر یہ ہے. اس پہ اگر بولا جائے تو عمر بسر ہو جائے. رب فرما رہا ہے کہ وہ بندے محبت کرنے والے جس سے تو محبت کرتا تھا وہ یہ ہے. اور ہاذا دور والے کو نہیں، ہاذا قریب والے کو کہا جاتا. ہماری جن سے محبت ہے، اللہ کرے سچی ہو، تو محشر میں سب تو دور ہوں گے لیکن حسن و حسین قریب ہوں گے، مولا علی قریب ہوں گے، چار یار قریب ہوں گے، اولیاء قریب ہوں گے، رب کے محبوب بندے قریب ہوں گے. رب فرمائے گا کہ وہ محبت کرنے والے یہی تو ہے جس سے تو میرے لیے دنیا میں محبت کرتا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی، نگر نگر. سبحان اللہ. بہت اچھا، کتنا بڑا انعام ہے. اب اس پر اگر تفصیل کرنے جائیں تو اس میں کئی سوالات بھی آتے ہیں، اور پھر سوالات جہاں ہوتے ہوں گے وہاں جوابات بھی ہوں گے. لیکن چونکہ ہمیں یہاں ان سوالات اور جوابات میں نہیں جانا، بات بڑی سادہ سی اور صاف ہے. اللہ کے لیے شرط یہ ہے، ہزارہ برس کیوں نہ گزر جائیں لیکن محبت اگر اللہ کے لیے ہے تو قیامت میں رب ملائے گا. اور رب فرمائے گا کہ یہ ہے وہ. اب یہاں اگر میں نام جتنے مجھے یاد ہیں، چونکہ ہماری محبت کسی ایک دو سے تو نہیں ہے، تمام رسولوں سے ہے، نبیوں سے ہے، اور پھر سارے صحابہ سے ہے، اور پھر جتنے بھی درجات ولیوں کے ہیں ہر ولی سے ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہماری یہ تخصیص اور خصوصیت رہی ہے کہ ہم موازنہ نہیں کرتے، ہم محبت کرتے ہیں. ہم موازنے والے نہیں ہیں. موازنہ جو کرتے ہیں وہ الجھتے ہیں اور پھر ایک کی شان بڑھانے کے لیے دوسرے کی گھٹاتے ہیں. ہم گھٹانے والے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں سب کی شان بڑھی رہے. بہت اچھے. ہمارے اندر طاقت ہی کیا ہے کہ ہم تولیں اور موازنہ کریں. دیکھیے بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی افضل کون ہے، اعلیٰ کون ہے، کون بہتر ہے، کون، یہ تو ظاہر بات ہے جب ایک کو بلند کریں گے تو دوسرے کا تو نیچا دکھانا ہوگا. ہمارا کام یہ نہیں ہے، یہ بزرگوں کا کرم ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے کہ تم سے جتنا ہو سکے تم سب کی فضیلت کو بیان کرو، سب شان والے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو سبق سکھایا وہ عرض کرتا چلا. حضور تشریف لائے اور حضور آئے تو خالی تو نہیں آئے، رب کے خزانے لائے اور سارے خزانوں کی کنجیاں رب نے اپنے حبیب کو دی. اور یہ کنجیاں دے کر کے رب نے فرمایا محبوب سوالی آئیں گے جھڑکنا مت، اما السائل فلا تنہر. یعنی خزانہ دیا، کنجیاں دی، اور پھر رب نے حکم دیا کہ محبوب اب مانگنے والے تیرے در پہ آئیں گے، فلا تنہر، جھڑکنا مت. اور جب یہ آیت اتری تو میرے آقا نے فرمایا واللہ یؤتی انا قاسم. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کائنات والوں دیتا تو رب ہے لیکن بانٹتا میں ہوں. جب رب کے خزانے جس کے ہاتھ میں ہوں اور خزانوں کو بانٹنے والی ذات، پھر کیا کچھ نہیں بانٹا ہوگا.
اب یہ تقسیم جو میرے آقا کی ہوئی تو دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت کو، صحابہ کرام کی جماعت پر جو میرے آقا نے نوازشیں اور عنایتیں فرمائی. اب جو صحابہ کی سیرت پڑھیں گے تو قسم رب کی اگر ایک صحابی کی، یہ شان والے صحابی جو ہیں ان میں سے کسی کی بھی سیرت پڑھیں، ایک کی سیرت پڑھیں گے آپ کہیں گے اس جیسا کوئی نہیں، اور اس کی سیرت چھوڑ کر کے جب پڑھیں گے دوسرے کی تو کہیں گے اللہ اکبر، انہیں جو ملاتی تھی ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی سب تارے ہیں اور فلاں چاند ہے، لیکن جب فلاں کی سیرت پڑھی تو کہیں گے سب تارے ہیں. یہی تو کمال ہے، یہی تو میرے آقا کا کمال ہے کہ صحابہ کرام کو میرے آقا نے اس طرح نوازا ہے کہ کسی میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی، سب شان والے. اس لیے الحمدللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ صحابہ سب شان والے، صحابہ سب، اور صحابہ سب جنتی، اور صحابہ سب عادل. اور یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو دعویٰ ہوا، ایک طرح سے دعویٰ ہوا، اور دعوے کے لیے ہوتی ہے دلیل. میں نے جو کہا صحابہ سب شان والے، شان سمجھ میں نہ آئے تو ایک لفظ تو سمجھ میں آئے گا جس کو ہم کہتے ہیں فضیلت، سب فضیلت والے. تو صحابہ سب فضیلت والے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں اولئک اصحاب محمد، یعنی یہ ہیں حضور کے اصحاب، کانوا افضل هذه الامہ، ساری امت سے یہ افضل، ساری امت سے. تو صحابہ افضل ہوئے یا نہیں؟ صحابہ فضیلت والے ہوئے. کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں. اب یہاں اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابن مسعود کون ہے تو پھر تو بات اور بڑھے گی، اور یہاں تو بات کو جتنا ہو سکے کم کرنا ہے، کم کرنا ہے. حضرت ابن مسعود فرما رہے ہیں اولئک اصحاب محمد. ذرا اور آہستہ بولوں تاکہ سمجھ میں آئے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ حضور کے جو صحابہ ہیں یہ ساری امت میں افضل ہیں. ایک بات اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امت کب سے چلی اور کب تک ہے؟ حضور کی امت کب سے چلی کب تک ہے؟ تو اس کا بھی جواب ایک نہیں ہے، جواب دو ہے. حضور کی امت تو نبیوں سے چلی ہے اور قیامت تک ہے. اور پھر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا اور سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا تب سے چلی. آئی بات ذہن میں؟ نہیں، آپ کا ذہن شاید وہاں تک نہیں پہنچا. یہ جو امت ہے حضور کی آخری امت، یہ امت چلی کہاں سے؟ بھئی ختم کہاں ہوگی یہ تو اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، لیکن کہیں سے تو یہ چلی ہوگی. چلے کا مطلب یہ ہے کہ چلی وہیں سے جس نے پہلے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ، وہیں سے تو چلی نا. اچھا، اب قیامت تک ہے حضور کی امت. اور یہاں فرمایا کہ افضل هذه الامہ، یعنی اس امت میں حضور کی امت، اور امت پھر رب جانے، رب کا رسول جانے، قیامت تک حضور کی امت ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اس ساری امت میں سب سے افضل حضور کے صحابہ ہیں. کانوا افضل هذه الامہ. سبحان. اچھا، صرف اسی پہ بس نہیں فرمایا ہے، تین وصف اور گنوائے ہیں. ابرها قلوبا، اعمقها علما، اقلها تکلفا. یہ ان حضور کے صحابہ کی شان ہے جو سب میں تھی. یہ بات ذہن میں رہے، یہ سب میں تھی، یعنی علم ان کا بڑا گہرا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ سب علم کے سمندر تھے، سب علم کے سمندر. اقلها تکلفا، حضور کے صحابہ میں بناوٹ تھی نہیں. یہ بناوٹ تو بہت بعد میں آئی ہے.
حضور کے زمانے کے بعد بھی کئی برسوں تک بناوٹ نہیں تھی. بناوٹ کا مطلب جو ظاہر وہی باطن، جو اندر وہی باہر، جو باہر وہی. یہ ہے تو یہ مومن ہے، اور اگر باہر کچھ اور اندر کچھ تو منافق ہے. چراغ لے کے ڈھونڈیں گے کہ بہت کم نکلیں گے. مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو باہر وہی اندر، اور جو اندر یہ مومن ہے، اور اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو تو منافق ہے. اب اس ترازو پہ ہر آدمی خود کو تول کے سمجھ سکتا ہے کہ کون ہو، کیونکہ حدیث ہے، میرا یا کسی کا فیصلہ نہیں، حضور کا فرمان ہے. مومن تو صحابہ مومن تھے، مومن، اور ان کا حال یہ تھا کہ تکلف تھا ہی نہیں، جو تھے جو اندر وہی باہر. سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں، اقلھا تکلفا اعمقھا علما ابرھا قلوبا. قیامت تک جتنے بھی نیک دل آئیں گے ان سب سے زیادہ نیک دل صحابہ. یہ ان کے اوصاف ہیں، یعنی جو اس امت میں سب سے افضل ہیں ان کے یہ مخصوص اوصاف ہیں کہ ان کی شانیں یہ تھی. اب سنیں، اصل بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اب آ رہی ہے کہ یہ صحابہ تھے کون. تو اب اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ وہ تھے، وصف گنوا دیے، پہچان کروا دی. اب یہاں پر ان کے بارے میں ان کی اصل معرفت بتائی جا رہی ہے. اوصاف کے بعد حضور کے صحابی، نیک دل، سمندر جیسا علم، بناوٹ نام کی نہیں. لیکن اب جو آ رہی ہے معرفت اور جو شان وہ یہ ہے، اختارہم اللہ. یعنی یہ صحابہ وہ تھے جنہیں رب نے چنا. اب بتائیے، چنا یہ لفظ تو آسان ہے، یعنی چناؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ چناؤ یعنی الیکشن، چناؤ سمجھ میں نہ آئے، ووٹنگ، الیکشن، چناؤ، اور اس میں ہم اور آپ چنتے ہیں. اور ہونا تو یہ چاہیے کہ چنے ایسے کو جو کچھ کرے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن اب اس کے معاملہ بالکل برعکس ہے، چنا وہی جاتا ہے جو پہلے چن لے. یہ بات ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. یعنی چنا مانا انتخاب، چننا، اور کسی خاص کام کے لیے چننا. تو ظاہر بات ہے جو کام کر سکے گا اسی کو نہ چنیں گے، اور جو نہ کر سکے اسے چنا. تو کمزوری جو چنا گیا اس کی نہیں، چننے والے کی ہے. لیکن اب تو وہ چننا بھی نہیں، چناؤ بھی نہیں، اب خود لوگ پہلے چنے جاتے ہیں. یعنی وہ چناؤ برائے نام ہے، لیکن اصل جو چناؤ تھا، جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہا. لیکن چناؤ ایک بہت ہی یعنی بہترین چیز ہے کہ جس میں کسی اچھی چیز کو چنا جائے. آدمی تو اچھا چنے جو کام آئے. اب ظاہر بات ہے چناؤ جب ہوگا تو معاملہ ہے چننے والے پہ کہ اس میں کتنی سمجھ ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ نہیں یہ کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ آدمی کس گریڈ کا ہے. تو انسان چنتے ہیں لیکن بڑی بھول خطا ہو جاتی ہے کہ سمجھا تھا اچھا لیکن نکلا برا. یہ چونکہ انسان کا چناؤ ہے، لیکن جہاں اللہ جو علیم ہے اور خبیر ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی چناؤ میں بھی کوئی فرق آ سکتا ہے؟ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص؟ تو یہ صحابہ جو تھے انہیں رب نے چنا. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، انسانیت میں سے، انسانوں میں سے رب العالمین نے چنا. اور چنا جاتا یعنی ایک ہی قسم کی کئی چیزیں پڑی، ایک ہی قسم کی چیز میں کسی ایک اچھی چیز کو چن کر کے الگ کرنا جو اس کی نظر میں جچ جائے. تو صحابہ وہ ہیں جنہیں رب نے چنا. سبحان اللہ. اختارہم اللہ، اللہ نے چنا. اب اس میں کسی ایک کو بھی کوئی الگ نہیں کر سکتا. یہ میرا جملہ قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے بھی صحابہ ہیں
ان میں سے کسی ایک صحابی کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہ سارے کے سارے چنے ہوئے ہیں. اب ان چنے ہوئے میں سے اگر کسی ایک کی بھی کوئی خامی اور کمی نکالتا ہے تو یہ کمی اور یہ خامی اس صحابی کی نہیں، نعوذ باللہ یہ رب کے چننے میں خامی نکال رہا ہے. کیونکہ اگر اس میں یہ خامی ہوتی تو کیا رب چنتا؟ کیا رب کو علم نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ تو علیم اور خبیر ہے. بہت اچھا. پھر اگر کسی صحابی میں کوئی یہ کہے کہ اس میں یہ کمی تھی، یہ خامی تھی، یہ غلطی تھی، یہ برائی تھی، نعوذ باللہ، تو اب یہ اس صحابی میں نقص نہیں بلکہ یہ نقص گویا کہ نعوذ باللہ رب کے چننے میں نکال رہا ہے. اور جو رب کے چننے میں نقص نکالے کیا مومن رہے گا؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں کو رب نے چنا. بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ. چنا کس لیے؟ چنا کس لیے تو فرمایا لخدمت دینہ ولصحبت نبیہ. یہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو رب نے انسانوں میں سے چنا، اور چنا بھی ایسا کہ جس میں اب کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ہر طرح سے عادل ہیں، ہر طرح سے اس قابل ہیں کہ جس کام کے لیے رب چن رہا ہے اس کا حق ادا کر دیں. قسم رب کی، صحابہ نے دونوں حق ادا کیے، صحبت کا حق بھی ادا کیا اور دین کی خدمت کا بھی حق ادا کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت غلام مصطفیٰ، شان صحابہ، جشن سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر. تو یہ سارے صحابہ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اچھا، اب ایک بات ذرا میں اپنی طرف سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہ بڑی آسان ہے لیکن تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. چنے ہوئے میں سے پھر چنا جاتا ہے. چنے ہوئے جو ہوتے ہیں ان میں سے پھر چنا جاتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے الیکشن ہوتے ہیں، چاہے یہ لوک سبھا کے ہوں یا راجیہ سبھا کے، اس میں جتنے بھی جیتے ہیں سب چنے ہوئے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں سب نہیں بلائے جاتے. وہاں ان میں سے پھر کسی کو چنا جاتا ہے. ہیں تو سب چنے ہوئے. میں مثال سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحابہ سب چنے ہوئے. اب میں بالکل مختصر بات کر کے تفصیل نہیں، تھوڑی سی توجہ رکھیں. رب نے چنا، ان چنے ہوئے میں سے پھر 1400 کو چنا. یہ جتنے بھی صحابہ تھے نا چنے ہوئے، ان میں سے پھر 1400 کو چنا. اور پھر صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خوشی اور رضوان کا سرٹیفکیٹ دے دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ 1400 صحابہ تھے جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. گویا کہ سارے صحابہ میں سے پھر یہ چنے ہوئے بن گئے. اور جب یہ چنے ہوئے بن گئے تو باقی سب سے یہ افضل، باقی سب سے ساری مخلوق میں وہ سب افضل تھے. اور اب ان سارے میں سے یہ 1400 پھر چنے ہوئے تو یہ ہوئے افضل. پھر ایک چنا ہوا ہے اور یہ چنا ہوا ہے میدان بدر میں. اور اس میدان بدر میں جنہیں چنا گیا تھا وہ 313 تھے، اور یہ 313 باقی سب سے افضل. اور ہر مومن جانتا ہے کہ پھر ایک چنا ہوا تھا، اور وہ چناؤ تھا عشر مبشرہ کا. پھر چنا گیا تھا ان صحابہ میں سے 10 کو جنہیں چنا تھا میرے اور آپ کے آقا نے. نام لیتے جا رہے ہیں اور انہیں سہرا بندھاتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں. 10 صحابہ کے نام لے کے باقی ساروں سے الگ کر دیا. ان کے لیے
سبحان اللہ. بہت اچھے. اور پھر یہ چناؤ یہاں رکا نہیں ہے. کیا بات ہے حضرت. بہت ان 10 میں سے پھر 4 کو چنا گیا. اور یہی وہ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے 4 یار. صحابہ سب شان والے، صحابہ سب فضیلت والے، صحابہ سب عظمت والے، صحابہ سب تقوی والے، صحابہ سب علم والے، صحابہ سب تکلف سے بھری، صحابہ سب نیک دل. لیکن قربان جاؤ ان 4 یاروں پہ کہ جو ان 4 یار کا مرتبہ ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن سیدنا صدیق اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک چناؤ اور ہے جو آخری ہے، بات ہے حضرت. بہت جو زبردست ہے، جس میں ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. سب شان والے، ان میں سے پھر 1400 شان والے، 1400 کے بعد 313 شان والے، 313 کے بعد 10 شان والے، 10 کے بعد 4 شان والے. ان 4 میں بھی ایک ہے جو ان سے بھی زیادہ شان والا ہے، اور اسی کا نام افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدنا صدیق اکبر، جشن سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. یہ صدیق نام ہم نے نہیں رکھا ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. نام تو عبداللہ ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے، عتیق ہے. اور یہ اپنی جگہ پہ ایک ایک تقریر ہے. جی جی اپنی اپنی جگہ پر ایک تقریر ہے. بہت یہ اچھا. حقیقت میں، لیکن وہ تقریر ایسی نہیں کہ جس میں یہ سردی بھگانے کے لیے جوش کیا جائے. وہ تقریر ہوگی بیان کے طور پر. آپ کا نام عبداللہ ہے اور والد کا نام ہے عثمان ابو قحافہ، اور صدیق لقب ہے، لیکن یہ لقب رب نے دیا ہے. لے کے جبرائیل آئے ہیں اور اعلان مصطفیٰ نے فرمایا ہے صدیق. ہم اور آپ سب بولتے ہیں، ہر ایک بولتا ہے صدیق صدیق. یہ لقب ہے. اگر میں آپ سے یہ ایک سوال پوچھوں ضمناً، جواب نہیں طلب کر رہا ہوں، صرف پوچھ رہا ہوں، جی. صدیق کا معنی کیا؟ ابو بکر صدیق. صدیق سب سمجھتے ہیں صدیق وہ جو سچ بولے. اچھا کسی کو معلوم ہے سچ بولنے والا کس کو کہتے ہیں؟ بھائی صدیق وہ جو سچ بولے. اب اگر میں پوچھوں کسی سے بھی بتائیے سچ بولنے والا کس کو کہتے ہیں، تو کچھ لوگ نکلیں گے جو اس کی تعریف کر سکتے ہیں، سب نہیں کر سکتے. ایک ہے واقعہ. واقعہ یعنی جو چیز ہوئی جیسے ہوئی، تو جہاں ہوئی جیسے ہوئی جب ہوئی صحیح صحیح بتا دے تو سچا ہے. یعنی واقعے کو صحیح بتائے تو سچا ہے، اور واقعے کے خلاف بتائے تو جھوٹا ہے. مثلا ابھی اس وقت میں اور میرا واقعہ یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے، کیونکہ یہ وقوع پذیر جو چیز ہے وہ یہی ہے. حال میرا اس وقت یہی ہے. اور ابھی اگر مجھے کوئی فون کرے گا آپ کہاں ہیں، تو میں اگر یہ کہوں کہ گھر میں ہوں، تو یہ واقعے کے مطابق ہوا یا الگ ہوا؟ تو یہ جھوٹا ہے. یہ میں نے جھوٹ بولا. سچا نکالنا بھی بہت مشکل پڑے گا. حقیقت ہے سچا اسی کو کہتے ہیں جو واقعے کے خلاف نہیں. کہاں ہو، اگر بس میں ہے تو کہے بس میں، محفل میں ہے تو کہے محفل میں، مسجد میں تو مسجد میں، گھر میں تو گھر میں. جہاں ہے اگر وہی بتا دیا تو سچا ہے، اور اگر اس کے ذرا بھی خلاف بتائے تو جھوٹا ہے، کیونکہ واقعے کے خلاف ہے. یہی سچ اور جھوٹ کا معیار یہی ہے. تو صدیق کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کہا سچا.
اچھا اب اگر میں آپ سے تو نہیں پوچھ سکتا، اہل علم سے پوچھوں کہ آپ ذرا بتائیں صادق کا معنی کیا؟ صادق کسے کہتے ہیں؟ تو چونکہ اس کا مادہ ایک ہی ہے صدق، صادق معنی سچ بولنے والا، صادق معنی سچ بولنے والا، صدیق تو آپ کہیں گے صدیق بھی سچ بولنے والا، تو دونوں جو سچ بولے اس کو صادق بھی کہہ رہے ہیں صدیق بھی کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، فرق تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ فرق ہونا چاہیے۔ تو واقعے کے مطابق جو بولے اس کو سچا کہتے ہیں، اس کو یعنی جو واقعہ جیسے ہوا صحیح صحیح بتا دے اس کو کیا کہیں گے؟ صادق۔ اور صدیق اس کو کہیں گے کہ اس کی زبان سے جو نکلے واقعہ ویسے ہو جائے۔ نہیں آپ شاید نہیں سمجھے، آسان ایک مثال دے دوں۔ آگ جل رہی ہے اور میں نے آپ سے کہا کہ آگ جل رہی ہے تو میں صادق ہوں، سچا ہوں۔ آگ نہیں جل رہی تھی اور کوئی پہنچا صدیق اور اس نے کہا آگ جل رہی ہے تو جلتی نظر آئی۔ کیا بات ہے، سبحان آگ اللہ، جلتی نظر آئے، جلی ہوئی نہیں تھی لیکن چونکہ صدیق کی زبان سے نکلا ہے اس لیے صدیق کہتے ہی اس کو جو کہے وہی ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو کہے وہی ہو جائے، اور ہوا ہے۔ جی آپ کہیں، تفسیر نہیں میں اٹھا کر کے دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور پارہ بتا دوں، پارہ 12واں ذکر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا، کیونکہ قرآن میں حضرت یوسف کو بھی صدیق کہا گیا، اور صدیق اس لیے کہا گیا تھا کہ دو قیدیوں نے جھوٹی خوابیں بنائی تھی اور تعبیریں پوچھی تھی اور آپ نے بتا دی، انہوں نے کہا ہم تو جھوٹ بولے، فرمایا تم جھوٹ بولو یا سچ بولو لیکن صدیق کی زبان سے جو نکلا وہ ہو کے رہے گا۔ اور اسی موقع پہ یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی جنگ کے موقع پہ ایک صحابی شہید ہو گیا تھا، شاید احد کا مارکا ہے، مارکہ احد میں ایک صحابی اور ایک صحابیہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی صحابہ آ رہے تھے تو وہ ماں بیچاری مامتا کی ماری جو بھی صحابی آتا اس سے پوچھتی کہ میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اب انہوں نے تو اسے شہید ہوتے دیکھا، کیسے کہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا، سب ٹال رہے تھے، اور جو بھی آگے تھا وہ کہتا پیچھے جو آ رہا ان کو پتا مجھے پتا نہیں۔ اب یہ جس سے بھی پوچھیں تو وہ کہے کہ مجھے پتا نہیں، پچھلے سے پوچھیں مجھے پتا نہیں، پچھلی بات ٹالنے کی، اور پچھلا کرتے پیچھے آ گئے صدیق، پیچھے آ گئے صدیق۔ اور اس عورت نے جب پوچھا تو صدیق پر تو سب آیا تھا کہ اس کا حال کیا ہے، اس کا حال کیا ہے، صداقت آئی جوش میں، کام آئی فکر مت کر پیچھے آ رہا ہے۔ صدیق کی زبان سے نکلنا تھا کہ روح آ گئی، شہید ہو چکا ہوا وہ بندہ پھر زندہ ہو گیا اور آ رہا ہے۔ اب صحابہ بھی حیرت میں ہیں اور وہ عورت بھی حیرت میں ہے کہ یہ ہوا کیا، ہوا صرف یہی تھا کہ یہ صادق کی بات نہیں تھی، یہ کون صدیق کا تھا، اور صدیق کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کی زبان سے جو نکلے رب وہی کر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، جواب آنا چاہیے، نعرہ رسالت، جشن سیدنا صدیق اکبر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ تو اس لقب پر ایک بات تھی، لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ صدیق کا لقب رب نے دیا اور لے کے جبریل آئے، تو رب جس کو صدیق کہے اس کی زبان سے جو نکلے وہ کیوں نہ ہو، یہ ہے شان صدیق۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر، صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر، سبحان اللہ، یہ تو پھر ایک نئی بات آ گئی، خیر اس کو بھی یہی آپ اندازہ فرمائیں، سیدنا صدیق اکبر۔ معراج سے جب میرے آقا رہے تھے، جبرائیل بھی ساتھ ہیں، تو حضور نے فرمایا جبرائیل اتنا بڑا واقعہ ہوا، دیر بھی نہیں لگی، زنجیر بھی ہل لگی، بستر بھی گرم ہے،
اتنا بڑا سفر میں کر کے واپس جا رہا ہوں، تصدیق کون کرے گا؟ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو جبرائیل نے فرمایا آقا فکر نہ کریں، ابو بکر تصدیق کرے گا۔ صدیق یعنی جبریل امین بھی یہ کریں کہ کوئی اور مانے نہ مانے، تصدیق کرے نہ کرے، لیکن ابو بکر اس کی تصدیق کرے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ اسی موقع پہ آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ خیر صدیق بھی آپ کا لقب ہے اور عتیق بھی آپ کا۔ عتیق مانا جو دوزخ سے آزاد۔ اس کے کئی اور معانی ہیں، کئی اور معانی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کی شان تو اتنی بلند ہے، اب میں صرف ایک جملہ عرض کر کے پھر آگے بڑھ رہا ہوں، جو ہمارے ایمان اور عقیدے میں ہے۔ سارے نبیوں کے فضائل کمالات کو رب نے کیا اکٹھا، اور سارے اکٹھے کر کے حضور کو دے دیا۔ ایک ہی جملہ ہوا نا، اور یہ ہمیشہ ہم سنتے چلے آتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آج سنا ہے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جو انبیاء آئے، رسول آئے، انہیں اللہ تعالیٰ نے جو فضیلتیں دی، جو کمالات دیے، جو معجزے دیے، جو اختیارات دیے، جو علم دیا، جو رب نے عطا فرمایا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے تنہا مصطفیٰ کو دے دیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ ایک طرف سارے نبی ہیں اور ایک طرف ہمارے نبی ہیں، ایک طرف سارے نبی اور ایک طرف ہمارے نبی۔ ان سارے نبیوں کو جو رب نے جدا جدا ایک ایک کو دیا تھا، وہ سب جمع کر کے رب نے ہمارے نبی کو دے دیا۔ بالکل بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے سارے صحابہ کو جو دیا، رب کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت نے سارے صحابہ کو جو دیا، وہ سب جمع کر کے صدیق کو دے دیا۔ وہ سب جمع کر کے صدیق اکبر کو دے دیا۔ اب جو خوبی، جو کمال سارے صحابہ میں ایک ایک الگ الگ نظر آتی ہے، اگر ساری یکجا دیکھنی ہو تو پھر ساروں سے نظر ہٹا کے ابو بکر کو دیکھ لیں، وہ ساری خوبیاں کمالات صدیق اکبر کی ذات میں نظر آئیں۔ ذات تنا ہے۔ اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو آخری بات عرض کر دوں، یعنی آج کی ہماری محفل کی آخری بات ہے، ورنہ ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ جی ہاں، بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے۔ شروع کریں کہاں، وقت ہو تو شروع کریں نا، اور پھر شروع کر کے چھوڑ دیں، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارا مقصد ہے نذران عقیدت پیش کرنا اور اپنی محبت کا اظہار کرنا کہ ابو بکر ہمارے آقا ہیں، سارے صحابہ ہمارے آقا ہیں۔ اس لیے تو عاشقوں کے امام نے ہمیں ایک ایسا ذہن دیا ہے جو مومن ہر وقت گنگناتا چاہے اور گنگناتا رہے، وہ یہ ہے کہ کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، اور ہم کیوں ڈریں؟ کیسے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، میری ساری سرکاروں کے بول بالے ہیں، چاہے سرکار مولا علی کی ہو، چاہے وہ سرکار عثمان غنی کی، چاہے فاروق اعظم، چاہے وہ سرکار محی الدین کی ہو، چاہے معین الدین کی ہو، چاہے محمود شاہ۔ اچھا، اب اگر صدیق اکبر کا ذکر کرنا ہے نا تو ظاہر بات ہے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ کوئی بھی بات کرنی ہو تو پہلے قرآن ہے۔ اچھا، قرآن کے بعد پھر حدیث ہے، حدیث کے بعد پھر قرآن ہے، جو صحابہ کے بھی ہو سکتے ہیں، اور پھر بزرگان دین کے ائمہ کے اقوال بعد میں، پہلے قرآن پھر حدیث، اس کے بعد اقوال، یہ تین طرح کی باتیں ہوئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں قرآن بھی ہے،
حدیث بھی ہے اور اقوال. آیتیں تو بے شمار ہیں لیکن 4-5 تو مجھے بھی یاد ہیں. 4-5 آیتیں صرف یاد ہی نہیں الحمدللہ شان نزول بھی یاد ہے اور اس آیت میں جو ضمن واقعہ ہے وہ بھی یاد ہے. اگر آپ چاہیں تو یہ پڑھوں گا تو 5 پڑھوں گا, ایک نہیں, یہ ایک نہیں بلکہ یعنی جو ویسے تو یعنی درجنوں آیتیں ہیں, درجنوں, جس میں رب نے ذکر کیا ہے ابو بکر صدیق کا اور کس شان سے کیا ہے. اللہ اکبر, وہ بیان بھی وہی کر سکتے ہیں جو اس شان والے ہوں. رب جس کا ذکر کرے تو رب کے ذکر کرنے میں کوئی کمی رہے گی, کوئی چیز باقی رہے گی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر حدیثیں تو ہزاروں ہیں لیکن اس میں سے 316 کتنی 316 کیا بات ہے حضرت, بہت اچھے. 316 حدیثیں جس میں میرے اور آپ کے آقا نے صدیق اکبر کی جدا جدا شان بیان کی. ضمنن نہیں, ضمنن تو ہزاروں ہیں. متقین کا ذکر ہو تو ابو بکر اس میں بھی ہے, مجاہدین میں, مہاجرین میں, انصار میں, اور پھر متقین پرہیزگار میں, شب زندہ دار میں, صدقہ کرنے والوں میں, شب زندہ داری کرنے والوں میں, وفاداروں میں, وفاشیاروں میں, جان نثاروں میں. ہر جگہ کی ضمنن تو جہاں سب کا ذکر ہوا وہاں تو ابو بکر ہے ہی, لیکن 316 حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا نے الگ سے ابو بکر کی شان بیان کی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان سیدنا صدیق اکبر, حضور عطائے محمود العالیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے, بہت اچھے, لاجواب, لاجواب. بتائیے وہ 316 میں سے جتنی بھی حدیثیں اللہ نے توفیق دی مجھے یاد ہیں, وہ سب بیان کروں کہ کچھ میں آپ کی ہنسی سے بھی سمجھ رہا ہوں. یعنی آیات اور احادیث یہ تو 2 ہوا ذخیرہ. اچھا اقوال کی تو کوئی گنتی ہی نہیں کیونکہ 1500 برس کا عرصہ گزرا ہے اور صدیق اکبر کی شان تو رب بیان کر رہا ہے, مصطفیٰ, اور پھر سارے صحابہ کر رہے ہیں کہ نہیں. حد تو یہ ہے کہ فاروق اعظم ابو بکر صدیق کے بعد مرتبہ عمر کا, صدیق اکبر کے بعد مرتبہ فاروق اعظم کا ہے. یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ مصطفیٰ کے وزیر ہیں, وزیر ہیں, وزیر. میرے آقا نے فرمایا لوگوں میری بادشاہی زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی ہے, میں شہنشاہ 2 جہاں ہوں. فرمایا یہاں میرے وزیر ابو بکر عمر ہیں, وہ جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں. میرے یہ مصطفیٰ کی بادشاہی ہے. ابو بکر اور عمر صحابہ مسجد میں بیٹھے, حضور تشریف لائے, لیکن آئے تھے اس حال میں کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. صحابہ کی جب نظر گئی تو حیرت میں ڈوبے, رشک میں آ گئے کہ اے ابو بکر عمر کتنے خوش نصیب اور کتنے مصطفیٰ سے قریب ہو. یہ قرب ہی تو سب ہے, سب ہے, اور آج بھی وہ قرب ویسے ہی ہے, ویسے ہی. حضرت عثمان بھی قریب ہے لیکن جنت البقیع میں ہے, اور فاروق اعظم اور سیدنا ابو بکر صدیق آج بھی اتنے قریب ہیں, اتنے قریب ہیں کہ اللہ جانے رسول گنبد خضرا کے نیچے ابو بکر کا سر آج بھی مصطفیٰ کے سینے کے پاس ہے, اور حضرت عمر کا سر حضرت ابو بکر کے سینے کے پاس ہے. اس لیے وہاں جو نشان بنے ہیں کہ پہلے حضور کو سلام کرو, پھر تھوڑا ہٹ کے ابو بکر کو سلام کرو, پھر تھوڑا ہٹ کے عمر کو سلام کرو, ایک جہاں نشان ہے اسی کے نیچے چہرے مقدس ہے. اتنے قریب آ جائیں. اس وقت بھی تھے صحابہ بڑے رشک کرنے لگے کہ یہ کتنے خوش نصیب ہے. غیب نبی پر جب ان کے دل کے خیالات کی آگہی ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا دیوانو رشک کیا کرتے ہو,
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب صرف حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، آیت بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف ایک بات جو آخری عرض کر رہا ہوں، میری اور آپ کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر کی فیض والی بارگاہ ہمیں نظر آ گیا، اللہ کرے قبول ہو، اور تاجدار صداقت کا فیض ہمیں ہر جگہ ملتا رہے، اور وہ ہم سب سے راضی رہیں تاکہ مصطفیٰ راضی۔ میں وہ واقعہ عرض نہیں کر رہا ہوں، ایک سوال کر رہا ہوں، سوال تاکہ ذرا یہ مشکل وقت میں سمجھنا آسان۔ اب بہت مشکل وقت چل رہا ہے، بھاری وقت تو اب آیا ہے، اب وہ چاہے آپ کے لیے یا میرے لیے، لیکن بھاری وقت اب آیا ہے، کیونکہ امید تھی کہ یہاں پہنچیں گے تو بس کریں گے، لیکن اب سوئی آگے جا رہی ہے اور بس ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اب معاملہ اور زیادہ بھاری ہو رہا ہے۔ بھاری نہیں ہوگا، اللہ ہلکا کرے، یہاں وہاں سب کے لیے اللہ آسانی فرمائے۔ وہ بندہ یا اگر میں یہ کہوں کہ میرے اور آپ کے آقا کی امت میں وہ بندہ کہ جس سے خود رب یہ پوچھے کہ بتا تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، کون ہے؟ نہیں غور کیا آپ نے، تھکے ہوئے ہیں کیا؟ بھائی ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے رب راضی ہو، اب راضی ہے یا نہیں یہ تو رب جانے، لیکن بندے سے وہ بندہ ہے، رب خود پوچھ رہا ہے کہ بندے تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ اب اس بندے کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، سن رہے ہیں لیکن سمجھنا تو کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ بندہ تو ہے لیکن شان کتنی بلند ہے کہ اس بندے سے رب پوچھ رہا ہے کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ ایسا بندہ اگر کوئی اس امت میں ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سارے صحابہ سب یہی چاہتے ہیں کہ رب راضی ہو، اس لیے تو قربانیاں دی، بیٹے قربان کیے، وطن قربان کیا، جان قربان کی کہ رب راضی ہو، اور انہی میں سے ایک ذات ہے کہ جبریل امین آ رہے ہیں اور آ کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر رب پوچھ رہا ہے کہ تو اس فقر کے حال میں مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ اس وقت جواباً والے تو آنسو نکلے تھے، اور یہ ذات تھی سیدنا صدیق اکبر کی۔ قربان جاؤں ابو بکر تیری عظمتوں پہ، تیری شان پہ کہ رب اتنا راضی ہو کہ پوچھے کہ ابو بکر تو نے سب کچھ دے دیا اور یہ فقیری حالت اختیار کیا، اس میں تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو ابو بکر کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان پہ یہ تھا انا ان ربی راض، میرے مولا میں تو ہر حال میں راضی ہوں، تو نے دیا تھا تب بھی راضی، اور جب سب تیرے محبوب پہ لٹا دیا تب بھی راضی، ابو بکر ہر حال میں راضی۔ یہ ہے صدیق اکبر کی ذات کی جس سے رب پوچھ رہا ہے کہ تو راضی ہے۔ اب کون ہے جو ان کے مقام کو کما حقہ سمجھ سکے اور ان کی فضیلتوں کو بیان کر سکے اور ان کی شان کو کوئی بیان کر سکے؟ نہیں، ابو بکر ہی وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوا کہ رب نے جب یہ پوچھا، اور یہ واقعہ تو سب کے ذہن میں ہوگا، کوئی ضرورت نہیں بیان کرنے کی، یہ واقعہ وہ ہے جس میں گھر کا سب سامان لے آئے تھے، حضرت عمر آدھا لائے تھے اور آپ سارا لے آئے تھے۔ اس میں تفصیلیں جو لکھی ہے بھائی صاحب آپ اور ہم سنیں گے تو حیرت ہوگی۔ آج تو ترقی کا دور ہے، تب کپڑا جب ٹوٹ جاتا تھا تو آدمی اپنے ہاتھ سے اسے یعنی کیا کرتا تھا، سلتا تھا، پیوند لگتے تھے، کپڑا رفو ہوتا تھا، اور مرد بھی کر، حضور خدا اپنے کپڑے سیتے تھے، میرے آقا ہیں اپنے کپڑوں کو خود سی رہے۔ تو کپڑا سینے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک سوئی اور ایک دھاگا، سوئی اور آج تو درزی کے وہاں ہو تو ہو، باقی تو ماشاءاللہ سوئی اور اس دور میں صدیوں پہلے سوئی دھاگا یہ ضروری تھا۔ صدیق اکبر نے جب، اور پھر اس دور میں لکھا ہے کہ چونکہ سوئی ایسی چیز ہے کہ گر جائے تو پھر ملنا مشکل ہے، تو پھر عورتیں کیا کرتی تھی، کچے مکان ہوتے تھے، دیوار مکی کی، سوئی میں دھاگا اور سوئی اس دیوار میں گاڑ دیتی تھی، اور پھر وہیں پڑی رہتی تھی، جب ضرورت ہوتی تو نکال لیتی تھی۔
سوئیاں دیوار میں گڑی رہتی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا میرے دیوانوں آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو لکھا ہے ابو بکر نے جسم کے کپڑے اتار کے رکھ دیے، گھر کا سارا سامان سمیٹ کے رکھ دیا، اور پھر دیوار پہ ہاتھ گھما رہے کہ کہیں کوئی سوئی بھی نہ بچ جائے، سوئی بھی نکلی تو سوئی بھی نکال کے رکھ دی، اور پھر لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور حضور نے جب پوچھا تھا ماں اب تو کہا یا رسول اللہ سوئی تک نہیں چھوڑی، اگر چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ اسی موقع پہ رب نے پوچھا تھا کہ اتنا سب کر کے راضی ہے یا نہیں، تو فرمایا مولا تجھ سے کون راضی نہ ہو، یہ تجھ سے ایک قسمت کے رب پوچھ رہا ہے، فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں مولا راضی ہوں۔ تو صدیق اکبر وہ ہیں، ابو بکر کا معنی یہ ہے کہ جو سب سے پہلے، سب سے پہلے کا مطلب کچھ لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، کچھ اور سمجھتے ہیں پہلے کا مطلب نمبر میں نہیں بلکہ پہل کرنے والا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ الگ ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ پہلا دوسرا نہیں، تو میں نے پہلے کر دیا، ہم پہلے دوسرے والے نہیں ہیں۔ یا ابو بکر مانا پہل کرنے والا، اور پہل سے مراد جلدی کرنے والا، یعنی ادھر حضور نے حکم دیا تو کوئی ہوتا ہی نہیں جو ابو بکر سے وہ کام پہلے کرے، باقی ابھی انتظار میں رہتے ابو بکر پہلے، پہل کرنے والا ابو بکر۔ اور اس کو سمجھنا ہو تو کل اٹھا کر کے سیرت پڑھے بدر میں، جب میرے آقا کی حفاظت کا موقع آیا تھا، بڑا مشکل وقت تھا، اور وہی چھپر تھا، اور وہاں پر یہ سوال پیدا ہوا کہ کون ہے جو تنہا حضور کی حفاظت کرے۔ اب یہاں صحابہ کم تھوڑے تھے، لیکن کوئی اور نکلے اس سے پہلے تلوار لہراتے ہوئے ابو بکر نکلا تھا، فرمایا جان کی پرواہ نہیں، جان کی بازی لگا دوں گا، لیکن مصطفیٰ کی حفاظت کا حق ادا کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔